أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا. سورۃ النساء آیت 153، 54، 55. گزشتہ آیتوں میں اہل کتاب کی تفریق بین الرسل، اس بری خصلت کا بیان ہوا تھا. ان کا نظریہ اور اعتقاد یہ کہ ہم کچھ پیغمبروں کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اب یہ پورا رکوع جو آج سے شروع ہے یہ ان یہود کی سیاہ تاریخ کی جھلکیوں پر مشتمل ہے کہ صرف تفریق بین الرسل نہیں، یعنی پیغمبروں کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی سیاہ تاریخ کے اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں. اب اس کا بیان ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں. سوال کرنے والے کون تھے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے کچھ یہودی، اور ان میں ان کا ایک سردار کعب بن اشرف بھی تھا. یہ بہت متعصب قسم کا یہودی تھا اور بہت ہی خطرناک. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی سازشیں کرتا تھا، اشعار پڑھتا تھا، پڑھواتا تھا، مجلسیں لگواتا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، عفیف اور پاک دامن صحابیات کی شان میں گستاخی، بس یہ اس کا مشغلہ تھا. مکہ مکرمہ میں جاتا تھا، وہاں جا کر مکہ والوں کو بھڑکاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کون ہے جو کعب بن اشرف اس کے بارے میں ہمیں راحت پہنچائے، یعنی اس کا خاتمہ کرے. تو حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ چند اور اصحاب گئے اور اپنے مشن میں کامیاب لوٹے. انہوں نے رات کی تاریکی میں جا کر اس کعب بن اشرف کو اس کے مضبوط قلعے میں قتل کر دیا. اس بدبخت کا قلعہ اس وقت بھی نشان عبرت بنا ہوا ہے. 1400 سال گزر گئے لیکن اس قلعے کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں. میں نے دیکھے ہیں مدینہ منورہ میں، کئی مرتبہ جانا ہوا. کعب بن اشرف کا قلعہ، کھنڈرات اور عبرت، جائے عبرت. تو یہود کی ایک جماعت جس میں یہ کعب بن اشرف بھی تھا، انہوں نے آ کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ آپ ہمیں قرآن کریم کی آیتیں سناتے ہیں، کبھی کچھ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، کبھی کچھ آیتیں، آپ ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں وہ پوری ایک لکھی لکھائی کتاب ایک ہی بار اتار دے۔ اللہ سے کہیں ایک ہی بار کتاب اتار دے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی بار تورات نازل ہو گئی، ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ قرآن کریم نے بار بار بتایا ہے کہ یہودیوں کے یہ سوالات محض تعصب کی بنا پر تھے، عناد اور دشمنی کی بنا پر تھے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کرائیں اور ہماری باتوں کا ان کے پاس جواب نہ ہو، تاکہ ہم لوگوں میں مشہور کریں کہ اس پیغمبر اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، نعوذ باللہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی یہ لوگ اس طرح کے سوالات لے کر آئے تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما کر ان کے سوالات کے جوابات دے دیے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ یہود اور ان کے یہ سردار جب انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ایک کتاب نازل ہو جائے اس کا مطالبہ کیا تو اس میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ ایک کتاب نازل ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے بڑے بڑے سوالات کیے، اور اپنے اس پیغمبر کو تو انہوں نے بہت پریشان کیا۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، بہت پریشان کیا۔ آپ سے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ایک لکھی لکھائی کتاب آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کا پیغام لاتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، لن نؤمن، ہم اس وقت تک اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ دکھاؤ، کھلی آنکھوں سے دکھاؤ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ ان کی اس گستاخی پر ایک بجلی آئی جس نے ان سب کو پکڑ لیا اور ان سب کو مار دیا، یہ مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آہوزاری کی کہ یا اللہ یہ نادان، یہ جاہل، یہ بے وقوف۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کو زندہ فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم۔ تو اتنا بڑا انہوں نے سوال کر دیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ہمیں اللہ دکھاؤ، ارنا اللہ جہرا۔ یہ الگ بحث ہے، علم کلام کی بحث ہے، علم عقائد کی بحث ہے کہ اللہ رب العزت کی رؤیت، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی زیارت اس دنیا میں ان کھلی آنکھوں سے ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو ہمارے اہل سنت اور اہل حق علماء کا مسلک یا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں بھی اپنی ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تاب لا سکے۔ دیکھنا ممکن ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی رب ارنی انظر الیک، خدایا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے،
یعنی آپ کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ مجھے دیکھ سکیں. لن ترانی، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے نہیں فرمایا. اگر اللہ کی زیارت اس دنیا میں ممکن ہی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے لن ارا، مجھے نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو ان آنکھوں میں وہ استطاعت، وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں. ہاں، خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی رہتی ہے. بہت سارے بزرگوں کو، مشائخ کو اس سلسلے میں زیارتیں ہوئی. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خواب میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی کئی مرتبہ زیارت ہوئی، اور میں نے دل میں سوچا کہ اب جب خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کروں گا. تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اللہ تعالیٰ سے پھر پوچھا بفہم او بلا فہم، سمجھ کر تلاوت کرنا، یعنی سمجھ کر کا مطلب ہے جس کو معنی اور مطلب اور ترجمہ بھی آتا ہو، یا بس تلاوت کرے اگرچہ اس کا ترجمہ اس کو نہ آتا ہو. تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا بفہم او بلا فہم، چاہے ترجمہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ سب سے افضل عبادت ہے. تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ممکن بھی ہے، ہوتی بھی رہتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ کر سنایا. تو خواب میں زیارت ہوتی رہتی ہے، اور آخرت میں بھی زیارت ہوگی. مومنین جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت کی نعمتوں میں جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ رب العزت کی زیارت. سب سے بڑی نعمت. یہ حور و ملائک، یہ قصر و غلمان، یہ محلات، یہ مختلف نعمتیں، یہ سب نعمتیں ہوں گی، لیکن جو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے بڑے بڑے سوالات کیے. ایک سوال یہ تھا کہ ہمیں اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ دکھلائیے. تو یہ ان کی تاریخ ہے، سیاہ تاریخ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان بنی اسرائیل پر، ان یہودیوں پر، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے کوہ طور کو لا کر ان کے سروں پر کھڑا کیا. کوہ طور، انہوں نے کہا ہم اللہ کے حکم کو اور اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اللہ رب العزت فرماتے ہم نے ان کے سروں کے اوپر لا کر کوہ طور کو کھڑا کیا، اور پھر ہم نے ان سے پوچھا بولو اب مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اب سب سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے مانیں گے مانیں گے. لیکن سجدے میں گرے ہوئے بھی شرارت کرتے تھے، سر اوپر اٹھاتے تھے سجدے میں ایسے ایسے کہ کہیں پہاڑ گر رہا تو نہیں ہے. یعنی اس وقت بھی ان کی شرارت
اور ان کو آرام نہیں آیا، کوہ طور سر پہ کھڑا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے کوہ طور کو لا کر ان کے سروں پر کھڑا کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو کوہ طور کے دامن میں لا کر کھڑا کر دیا اور اوپر سے پہاڑ کو جھکا دیا، اور پھر اللہ نے ان سے فرمایا مانو گے یا نہیں مانو گے۔ یعنی اللہ نے پہاڑ کو اکھیڑ کر ان کے سروں پر لا کر کھڑا نہیں کیا، بلکہ ان کو جا کر کوہ طور کے پاس کھڑا کیا اور پہاڑ کو ان کے اوپر جھکا دیا۔ یہ غلط ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کے الفاظ واضح بتاتے ہیں کہ اللہ نے کوہ طور کو اپنی جگہ سے اکھیڑ کر ان کے سروں پر لا کر کھڑا کیا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، کہ ہم نے پہاڑ کو اکھیڑ کر ان کے سروں پر لا کر کھڑا کیا۔ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، پہاڑ کو اکھیڑ کر۔ شاید یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھیڑنا اور پھر اتنے وزنی پہاڑ کو اٹھانا اور پھر بنی اسرائیل کے سر پر لے جانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس اللہ نے یہ پہاڑ زمین پر گاڑے ہیں، وہی اللہ ان پہاڑوں کو اکھیڑ بھی سکتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچا بھی سکتا ہے۔ تو جو قرآن نے فرمایا وہی حق ہے۔ اپنی طرف سے غلط مطلب لینا قرآن کریم کی آیتوں کا اور غلط تفسیر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھیڑا، اٹھایا اور ان کے سروں پر لا کر کھڑا کیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے سروں پر لا کر کوہ طور کو اٹھایا، بلند کیا، بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے وعدہ لینے کے لیے، اقرار لینے کے لیے کہ مانو گے یا نہیں مانو گے۔ کوہ طور، جبل طور، سبحان اللہ، بڑا مبارک پہاڑ ہے، مصر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی پہاڑ پر، کوہ طور پر اعتکاف فرمانے کے بعد تورات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ کوہ طور مصر کی سرزمین پر ہے، بہت کافی اونچا پہاڑ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پر پہاڑ کی چوٹی پر قیام کیا تھا۔ آج کل بھی لوگ جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں، یہودی بھی جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، تینوں مذہب والے جاتے ہیں۔ اور کوہ طور کی اس چوٹی پر چرچ بھی بنا ہوا ہے، عیسائیوں نے بنایا، اور اس کے ساتھ میں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، مسلمانوں نے بنائی ہے۔ تو مسلمان جب جاتے ہیں تو اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، عیسائی یہودی جب جاتے ہیں تو اس چرچ میں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ وہاں ایک نیچے چھوٹا سا غار ہے جس کی سیڑھیاں ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پر اعتکاف کیا تھا۔ کافی اونچائی پر ہے پہاڑ، لوگ پیدل بھی جاتے ہیں، اونٹوں پر بھی جاتے ہیں، گاڑی کا راستہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر ہماری ایک پوری ویڈیو ہے، اس میں یہ جبل طور کی چوٹی اور یہ راستے اور وہ مسجد اور وہ غار اور جہاں بنی اسرائیل وادی تیہ میں گھومتے پھرتے رہے، ان سب کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ ہماری وہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر ہے، نقوش سیرت چینل ہے، اس پر ہماری سیرت کی ویڈیوز بھی ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کے، مختلف انبیاء علیہم السلام کی تاریخ کی ویڈیوز بھی ہیں۔ تو آپ اگر نقوش سیرت یوٹیوب پر چینل میں جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے ارض قدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقوش و آثار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ فلسطین میں ہے، ارض قدس میں ہے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا
پورا حصہ وہ مصر میں گزرا، لیکن وفات کے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ارض قدس کے قریب کر دے۔ چنانچہ اللہ ان کو لے گئے فلسطین، ارض قدس، بیت المقدس کے قریب، اور وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ تو ویڈیو ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو لا کر کھڑا کیا، بِمِيثَاقِهِمْ، یہ بھی ان کی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر آگے فرمایا بنی اسرائیل ایک میدان میں تھے اور آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اترتا تھا، اور انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو جو ہے نا وہ پیاز چاہیے، سبزی چاہیے، من بقلیہ و فومیہ و عدسیہ و بصلیہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، شہر میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا الباب سجدا۔ ادھر بھی ان لوگوں نے شرارت کی، جس کا تفصیلی واقعہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا۔ پھر ان کی شریعت میں ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، تو یہ لوگ سمندر کے کنارے پر ہوتے تھے، بڑے بڑے گڑھے کھود لیتے تھے اور ان میں مچھلیاں پانی کے ساتھ آ جاتی تھیں، پھر ان گڑھوں کو بند کر دیتے تھے۔ ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے تھے، خالی ان کو بند کر دیتے تھے۔ اتوار اور پیر کو پھر صبح اٹھ کر اور سارے روڈ راستے کھولے اور مچھلیوں کا شکار کر لیا۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کی۔ بہرحال ان کی ان شرارتوں کی وجہ سے اور بار بار ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے، میثاق توڑنے کی وجہ سے، اور ان کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرنے کی وجہ سے، ایک اور بات، ہاں، اور پیغمبروں کو قتل کرنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان یہودیوں سے کہتے تھے کہ تم قرآن سنو، میری باتیں سنو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ جی ہمارے دل پر غلاف ہے، ہمارے دل تو پردے میں بند ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے دل میں سوائے یہودی مذہب کے کوئی اور مذہب اندر نہیں آ سکتا، ہمارے دل بس لپٹے ہوئے ہیں، غلاف میں ہیں، اب اس میں آپ کی باتیں نہیں آ سکتی ہیں تو ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، پردے مردے میں دل نہیں ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان میں سے بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور بڑے بڑے یہودی تھے مدینہ منورہ میں، 10 بڑے بڑے علماء تھے یہودیوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، یہ 10 کے 10 یہودی، تو اس دھرتی سے یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ان میں سے سوائے چند کے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو یہ اہل کتاب کی، یہودیوں کی سیاہ تاریخ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تنگ کیا، انبیاء کو شہید کیا اور بچھڑے کی پوجا کی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر حکم دیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور وہ جو بچھڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا کے اس کی آدھی راکھ ہوا میں اڑائی، آدھی راکھ پانی میں بہا دی، اور اسی طرح ان سے جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس میں الٹے چلتے تھے۔ تو اے پیغمبر، اے محبوب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے انہوں نے سوال کر کے آپ کو کیا پریشان کیا؟ ان کی تو تاریخ ہی اسی طرح ہے۔ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا انہوں نے پریشان کیا۔ ان یہودیوں کی سیاہ تاریخ کے کچھ کارنامے تو آج کی ان آیتوں میں بیان ہوئے، باقی ان کے کارنامے اور ان کی سیاہ تاریخ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ یہ پورا رکوع تقریباً ان یہودیوں کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب یہودی آپ سے سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر اتاریں آسمان سے لکھی ہوئی ایک کتاب۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک،
پس انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی چیزیں مانگی، اس سے بھی بڑے سوالات کیے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرہ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں اللہ دکھا دو ان کھلی آنکھوں سے۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، بجلی نے آ پکڑا ان کو ان کے ظلم اور ان کی معصیت کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بچھڑے کو بھی پوجا کیا، اس کو بھی اپنا معبود بنایا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، حالانکہ ان کے پاس بہت ساری نشانیاں پہنچ چکی تھیں۔ فعفونا عن ذلک، پس ہم نے ان کا وہ جرم بھی معاف کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھلا ہوا غلبہ، سری غلبہ۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے اٹھایا بلند کیا ان کے سروں پر کوہ طور پہاڑ، بمیثاقہم، ان سے وعدہ اور اقرار لینے کے لیے۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا دروازے سے شہر میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہفتے کے دن کی تعظیم میں گڑبڑ نہ کرو، یعنی ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے مضبوط وعدہ لیا، لیکن پھر بھی انہوں نے سب وعدے توڑے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کو جو سزا ملی ہے وہ ان کے معاہدے، وعدے، میثاق توڑنے کی وجہ سے۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کا کفر کرنے کی وجہ سے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس بات، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا بطور جملہ معترضہ کے، نہیں، ان کے دلوں پر کوئی غلاف نہیں ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ان میں سے نہیں ایمان لاتے مگر بہت کم۔